بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ حشر کے دن تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے مطلب پرست اور فضول لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، مگر ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ جس چھاؤں سے اس سے نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے۔ آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ جگنو کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل۔
دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ ماں کی موجودگی ایک ایسا احساس ہے جو آپ کے اندر لاڈلے پن کو زندہ رکھتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ وقت نے ایک بات اچھے سے سمجھائی ہے کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا کا ہر رشتہ مطلبی ہوتا ہے۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا یقین تو میرا اللہ ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ آزادی کی طرف ہوگی۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، کوئی بھی عقل مند اس پل پر اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ تم غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ کانچ پر پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی کو آئینہ دکھا دیں تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے، اس کا دل محبت سے خالی ہے، تو باہر کا منزل بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے زمین جیسی بھی ہو، اس کا آسمان وہی رہتا ہے۔ پہلے بزرگ گھر کی رونق ہوتے تھے، پھر ہم نے ترقی کر لی اور وہ بوجھ بن گئے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ بڑے بھائی ہوں یا چھوٹے، بہنوں کا غرور ہوتے ہیں۔ میں نے ماں کے بعد ماں جیسی وفا صرف بہنوں میں دیکھی ہے۔ اللہ کریم سب بہنوں کے نصیب چاند ستاروں سے روشن کرے۔
آمین یا رب العالمین۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اپنا سٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پھول، پتھر یا درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔